अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स पर भी ये चलेगा, इंटरव्यू और फिल्मी दुनिया पर भी चलेगा। ये दोनों चैनल्स जो हैं वो मेरे यूट्यूब पे मौजूद हैं और आपने बड़े प्यार से, बड़े सलूक से और बड़ी इत्तेफाक के साथ जो है इन दोनों को जो है सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, फॉलो करना है और मेरे साथ रहना है। तो बात शुरू करते हैं वहाँ से जहाँ से सिलसिला जो है वो दूसरे जर्नलिस्ट जितने भी हैं, जो असहाब हैं जिन्होंने मुनक़ता किया था। और बात जो है वो बड़े धीमे अंदाज में मैं करूँगा, क्योंकि किसी से कोई गलती अगर हो जाती है तो सिर्फ़ कोशिश ये होती है कि उस गलती की तरफ इशारा कर दिया जाए ताकि आइंदा ऐसी गलती किसी से ना हो, ना कि उसका एक जो है तमस्खुर उठाया जाए और उसको जो है वो बनाया जाए इस काबिल कि दुनिया देखे और हमें जनाब वो व्यूज़ दे। तो व्यूज़ के लिए प्रोग्राम नहीं कर रहा और ना ही करना चाहिए, बस एंटरटेनमेंट के लिए कर रहा हूँ। लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर इस काबिल आप महसूस करें। जनाब इरशाद भट्टी साहब का एक इंटरव्यू है, वो उसके बारे में थोड़ी सी बातें सिर्फ यही करना चाहूँगा कि इंटरव्यू के शुरू में उन्होंने जस्टिफिकेशंस दी हैं और सिर्फ अपने आप को जो है वो बेगुनाह ज़ाहिर करने के लिए जितनी बातें उन्होंने इंटरव्यू के शुरू में की हैं वो सिर्फ अपने आप को बेगुनाह करने के लिए की हैं। और मुझे ये शक है कि जब वो इंटरव्यू लेकर आए हैं और उसके बाद उनको जब पता चला कि इसका जो है वो ये तासुर आ रहा है, तो उन्होंने फिर उसकी ओपनिंग जो है वो चेंज करके और इस तरह से बनाई है जिस तरह से मैं बताने जा रहा हूँ। कहते हैं जी कि साइको में काम किया है मीरा साहिबा ने और मैंने उनसे बात की और मैंने टाइम लिया और मुझे लाहौर जाना पड़ा और सारी की सारी टीम जो है, लड़के जो है, लाइटिंग वगैरह जो है वो भी मेरे साथ गए और हमें बताया गया एक वक्त कि जनाब इतने बजे जो है अब आ जाइएगा। और हमें इंतज़ार करते करते 5 घंटे हो गए और 6 घंटे हो गए, वो नहीं आए। फिर रात को फिर एक वो बड़े तनाजुर के साथ जो है ना बड़ी सिलसिला करके बना के बता रहे हैं। गर्ज़ ये है कि 2 दिन उनको 5-5 घंटे 6-6 घंटे इंतज़ार करना पड़ा और उसके बाद जो है फिर मीरा साहब की जहाँ ठहरी हुई थी तो मीरा साहिबा जो है वहाँ पर खुद आई अपनी टीम के साथ और मुलाकात की। तो वो तो उन्होंने एक किस्म का जो है इनको पे कर दिया कि मैं किसी वजह से नहीं आ सकी थी तो मैं माज़रत चाहती हूँ और मैं खुद चल कर आपके दरवाजे पर आई हूँ। तो उसके बाद उनको वो ओपनिंग मेरा ख्याल उड़ा देनी चाहिए थी, उस ओपनिंग को नहीं रखना चाहिए था। फिर उस ओपनिंग के अंदर दूसरी बात जो है ज़िक्र, वो बिल्कुल जो है नामुनासिब लगता है कि मैंने जनाब पेमेंट कर दी, पैसे दे दिए। जो लड़की बीच में सब कुछ करवा रही थी उसको मैंने फिर फ़ोन किया कि पैसे मिल गए, उसने कहा हाँ मुझे पैसे मिल गए। और गर्ज़ ये कि पैसों का जिक्र इतना ज़्यादा इस लेवल के ऊपर नहीं होना चाहिए था जो कि हुआ। और उसके बाद चलते हैं कि मीरा और शान जो है वो दोनों के दोनों मौजूद थे, दोनों अवेलेबल थे और भट्टी साहब ने बड़े प्यारे अंदाज से सर पर टोपी पहनकर और अपना जो है वो किरदार जो है वो सहाफ़ी का लिबादा ओढ़कर, मैं तो ये लिबादा ओढ़कर ये कहूँगा क्योंकि जो सवालात उन्होंने किए हैं वो सहाफ़ी कभी भी नहीं पूछता, क्योंकि मैंने भी एजुकेशन ली है, सहाफ़त की, मास्टर्स किया है, डिसर्टेशंस दी हैं, वर्कशॉप्स की हैं और उसके बाद सेमिनार्स अटेंड किए हैं और बाकायदा प्रेजेंटेशंस दी हैं स्टेज पर आकर। और उसके बाद जो है हर चीज़ को हमने टच किया है और हमें बड़ी अच्छी तरह बताया गया कि इंटरव्यू लेते वक्त आपने क्या करना है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्किल्ड लोग होते हैं, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उनका जो है इंटरव्यू सिर्फ हमने उनके स्किल के हवाले से करना होता है। उनकी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर हम जंप नहीं करते, उतरते नहीं हैं और ना ही किसी को मजबूर करते हैं कि अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में हमें कुछ बताए। अगर तो कोई वो बात ऐसी बताना चाहता है और जो बता रहा होता है तो हम दानिस्ता तौर पर उसको खामोश कर देते हैं, क्योंकि जितना भी इसका जो आता है तासुर आता है वो फिर ज़ाहिर है कि यही होगा कि जी नसीम अहमद ने इंटरव्यू किया था और नसीम अहमद के इंटरव्यू के अंदर जो ये बात हुई थी। तो हम अपनी ज़ात को भी महफूज रखने के लिए जिसका हम इंटरव्यू कर रहे हैं सेलिब्रिटी का, उसको मना कर देते, कोई ऐसी बात आप ना कीजिएगा जो कि आपकी ज़ात से ताल्लुक़ रखती हो और बाद में आपको फिर उसका नुकसान उठाना पड़े। खैर जनाब आगे चलते हैं। इंटरव्यू शुरू होता है, शान साहब बैठे हुए हैं। शान साहब की तारीफ़ ये है, शान साहब की जो मेन लाइंस ये हैं कि वो 16 साल की उम्र में वो बंदा जो है वो फिल्मों में आ गया था और फिल्मों में आपको पता है कि स्टेज के ऊपर और सीन के ऊपर जो है हर किस्म का बंदा मौजूद होता है, चाय वाले से लेकर सिगरेट, पानी, सब कुछ। तो वो 16 साल की उम्र से लेकर अब वो अपनी उम्र जो है वो 56 साल बताते हैं अपने मुँह से। तो अब 40 साल तकरीबन हो गए उनको इस एटमॉस्फेयर के अंदर, तो उनको एक जो एक्सपोजर है, उनका ह्यूमन एक्सपोजर जो है वो बहुत अच्छा है। तो उनसे कोई सवाल करना या उनसे कोई ऐसा जवाब उगलवा लेना, क्योंकि उनकी आंखें जो है ना वो मुसलसल सवाल को टैकल कर रही होती हैं और उनका चेहरा जो है, रिफ्लेक्सेस जो है वो बता रहे होते हैं जवाब आने से पहले कि जवाब क्या आएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि इरशाद भट्टी साहब को इतनी समझ बूझ है और इतना उनका तजर्बा है कि शान जैसे शातिर शख्स से इंटरव्यू कर सकें और कुछ ऐसा उगलवा सकें जो कि उनके लिए बाद में मज़े का बाइस बन जाए। तो उन्होंने वही किया। शान जब तक मौजूद रहे तो उस वक्त
تک تو انہوں نے کسی قسم کا بھی کوئی ایسا سوال نہیں کیا جو کہ بعد میں جو ہے مسئلہ بن جاتا. اور اس کے بعد شان صاحب جب تک بولتے رہے ہیں تو بھٹی صاحب خاموش ہو کر حیران کدہ نظروں سے پھٹی پھٹی نظروں سے اپنے ہیڈ کے بیچ میں سے جھانک جھانک کر دیکھتے رہے. بہت کچھ ہے میرے پاس کہنے کے لیے, میں ایک دم پلٹ سکتا ہوں اور میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں, لیکن میں کچھ بھی نہیں کہوں گا, اس لیے کہ میرا کچھ کہنا بنتا نہیں ہے. میرا جتنا کہنا بنتا ہے میں صرف اتنا ہی کہوں گا. اور اس کے بعد جناب وہ شان صاحب کو ٹیکل کرتے رہے. اور اس کے بعد جب وہ شان صاحب چلے گئے تو انٹرویو کے میرے خیال سے 5.5 یا 7 منٹ ہیں آخر کے, جس میں بھٹی صاحب نے لبادہ جو ہے صحافت کا اتار کر سائٹ پر رکھ دیا, اور ایسا لگا کہ جیسے انہوں نے وقت کو بک کیا ہوا ہے پیسے دے کر, اور اپنے پیسے کا بہترین اور جو نا لامتناہی جو ہے نا استعمال کرنا شروع کیا اور سوالات کرنے شروع کیا. ان سوالات کو میں ذرا ضم کرتا ہوں بڑے ہی اچھے انداز سے. کوشش ہے, اب نہ جانے میں کر سکا یا نہ کر سکا, یہ رائے جو ہے آپ نے مجھے دینی ہے کمنٹس کے ذریعے. آپ کے 2 پاسپورٹ تھے, آپ جب برٹش جا رہی تھی تو آپ کے پاسپورٹ پکڑے گئے تھے. ایک پاسپورٹ فلانا تھا, ایک پاسپورٹ فلانا تھا. اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے وہاں سے 10 سال کی پابندی لگ گئی آپ پر, آپ یو کے جا نہیں سکی. تو کیا ابھی بھی آپ یو کے جا سکی ہیں؟ چکر لگا آپ کا؟ یہ نہیں لگا ہے. کوئی تعلق نہیں تھا اس بات کا ان کی فلمی دنیا سے. پھر جناب انہوں نے کہا کہ سنا ہے میں نے کہ امریکہ میں آپ نے ایک ڈاکٹر کو جو تھا وہ بلشٹ کہہ دیا تھا, اور پھر اس نے آپ کو جو ہے وہ پکڑ گیا, آپ کو بند کر دیا گیا تھا, پاگل خانے بند کر دیا گیا تھا, آپ کے ساتھ تو یہ ہوا تھا, فلانا ہوا تھا. کوئی تعلق نہیں تھا اس کا فلمی دنیا سے. اب جناب والا یہ کرنے کے بعد پھر انہوں نے 2 اشخاص کے نام لیے, کہا ہے کہ ان کے ساتھ آپ کے جو تھے مراسم تھے, ان کا کیا ہوا. اب میرا مسلسل باخدا باقسم جو کچھ بھی لے لیجئے, ایک سوال کا جواب نہیں دے رہی ہیں, اور مسلسل یہ سوال کرتا ہے کچھ اور وہ جواب دیتی ہیں کہ میں نے سائیکو فلم میں جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ محنت سے کام کیا ہے, اور میری ساری توجہ جو ہے اس کے اوپر لگی ہوئی ہے. سوال کا جواب. دوسرے سوال کا جواب, آپ اپنی فیملی کے ساتھ, یہ میرا دے رہی ہیں, آپ اپنی فیملی کے ساتھ ضرور آئیے گا فلم دیکھنے کے لیے تاکہ آپ انجوائے کر سکیں. تیسرا سوال, مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے وہ بہت انجوائے کریں گے سائیکو فلم دیکھ کر, اور کچھ ایسا کیجئے کہ کچھ کل کے لیے بھی دوسرا حصہ بنا لیجئے, اس میں رکھ لیجئے. چوتھا سوال, اور وہ سوالات پہ سوالات کرتا گیا, اور یہاں تک اس شخص نے کہہ دیا اب میرے نہ بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ انٹرویو جو ہے وہ اپنی تینوں اقسام کے ساتھ آواز بھی ہے, تاثر بھی ہے, اور پکچر بھی ہے, اور موونگ پکچر ہے. تو میں اگر خاموش بھی رہوں گا تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. تو یہاں تک انہوں نے ایک فنکارہ کا نام لیا اور کہا کہ اس فنکارہ نے آپ کو ایک شخص کے ساتھ جو رنگے ہاتھوں پکڑا تھا. اب اس کا صحافت سے کیا تعلق ہے, اس کا فلمی دنیا سے کیا تعلق ہے؟ مجھے بٹھا لیں بھٹی صاحب, سامنے بٹھا لیں, باقاعدہ بڑے ادب و احترام کے ساتھ بٹھا لیں, اور میں جناب ان کو جو ہے بڑے رسپیکٹ سے کہہ رہا ہوں, چلیں کوئی میری جگہ پوچھ لے سوالات کہ سر ان چیزوں سے کیا تعلق تھا. اور اس کے باوجود وہ جا رہی ہیں, اٹھ رہی ہیں, مسلسل نظر آ رہا ہے کہ وہ عورت ہے, فنکارہ ہے, فن ہے, وہ ساری باتیں ہمیں پتہ ہیں, اس کے باوجود آپ لحاظ نہیں کر رہے. آپ وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی ہے, اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ جائیں, فلانی بات کا جواب دے دیں, فلانی بات کا جواب دے دیں, اور 2-4 سوال ایسے ہیں کہ میں نے ان کا بھی ذکر نہیں کیا. صرف مجھے شکوہ یہ ہے کہ کیا یہ صحافت تھی؟ کیا آپ نے پیسے پورے کر رہے تھے؟ کیا آپ نے اس اسٹار کو, اس اتنے بڑے اسٹار کو بک کیا ہوا تھا؟ اور سلوٹ ہے اس بڑے اسٹار کو کہ اس نے اپنی بکنگ کو دونوں طرف سے جو ٹائم اس نے دیا تھا اس کو نبھایا. پہلے یہ نبھایا کہ وہ نہیں آ سکا وہ فنکار کسی وجہ سے, تو وہ اس نے آ کر معذرت کی, اور آپ کی دہلیز پر چل کر وہ خود آئیں اور آ کے انہوں نے کہا کہ میں معذرت چاہتی ہوں, کسی وجہ سے میں نہیں آ سکی, تو آپ ریکارڈنگ کا ٹائم رکھ لیں اور ہم وہ ریکارڈنگ کر لیں گے. پھر دیر ہوئی. دیر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کا آپ لبادہ ہی اتار کے رکھ دیں, کسی کی عزت اتار کے رکھ دیں, اور جو منہ میں آئے کہتے چلے جائیں کہ آپ کا ولاگ جو ہے وہ بے تحاشا ویوز خرید لے. آپ ایک لمحے کے لیے اگر میرے سامنے آ جائیں تو میں آپ کے ساتھ بڑی اچھی گفتگو کر سکتا ہوں, اور آپ یقین کیجئے کہ میں آپ سے بدتمیزی تب بھی نہیں کروں گا, لیکن میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں جو کہ میرے لہجے سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی خصوصیات دی ہیں, شکر اس مالک کا کہ میں ایک ہی ٹاپک کے دونوں طرف بول سکتا ہوں, اور کبھی بھی نیگیٹو کی طرف میں نہیں بولوں گا, کیونکہ یہ میری صحافت سے غداری ہو جائے گی.
غرض یہ قصہ مختصر میرا کو سلوٹ کرتا ہوں، اور اسی لیے سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک جگہ پر بھی جو ہے، کیونکہ پیسے انہوں نے لیے تھے اور انہوں نے اپنا ٹائم دینا تھا، اور وہ اگر چاہتی تو پیسے واپس کر سکتی تھیں اور انٹرویو کو وہیں ریپ اپ کر کے ختم کر سکتی تھیں۔ آپ خود دیکھیے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کس قدر وہ عورت جو ہے وہ سمٹی جا رہی تھی، شرم کے مارے سمٹی جا رہی تھی، لیکن بھٹی صاحب کی نہ آنکھوں میں شرم تھی، نہ لہجے میں شرم تھی، نہ حیا تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ اور بس میں کیا کہوں کہ ایک شخص، اب ان کا بھی قصور نہیں ہے، یہ انتہا سے زیادہ، میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ان کے انٹرویوز موجود ہیں، یا تو انہوں نے رغبت حاصل کرنے کے لیے یا ویوز حاصل کرنے کے لیے وہ تمام تر باتیں کہی ہیں۔ یہ باقاعدہ اسکرین پہ کھڑے ہوئے روتے رہے ہیں کہ میں اسلام آباد آیا تھا، میں نے کیلے بیچے، میں سرپائیوں پہ سوتا رہا، جنگلوں میں غرض یہ کہ پھر مجھے کہہ لینے دیجئے کہ جب پیسہ آتا ہے نا غریب کے پاس، تو پھر وہ اس کا پیٹ پھاڑ دیتا ہے۔ اب یہ وہی والی بات ہے کہ پیسوں کی خاطر، پیسے کو خدا جانے آپ کیا سمجھ رہے تھے کہ میں نے میرا کو جناب پیسے دے کر انٹرویو کا ٹائم بک کر لیا ہے، تو اب میں جو چاہوں مدر پزر آزاد قسم کی صحافت کروں، یلو جرنلزم کو کروں۔ تو میرا تو خیال یہ ہے، ذاتی خیال یہ ہے کہ جس قدر سے یہ چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں، وہ شاید یہی چاہتے تھے، زیادہ سے زیادہ ویوز مل رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب مل رہے ہیں، اور وہ یہی چاہتے تھے، لیکن کیا فائدہ؟ آپ میں اور اس میں فرق کیا رہ گیا؟ اس کو بھی تو ویوز ملتے ہیں۔ تو پھر اب بتائیے گا کہ صحافت کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ کون سی صحافت؟ کہاں کی صحافت؟ پرائیویٹ بیٹھ کر آپ نے پولیٹیکل سائنس کے اندر ایم اے کر لیا، اور اس کے بعد دے دھنا دن چل رہے ہیں آپ، جس کا دل کرتا آپ، جب دل کرتا آپ اس کو جو ہے وہ، بہت الفاظ ہیں، بہت کچھ کہنے کو، صرف میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ میرے آئیڈیل ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں، بہت مناسب بولتے ہیں، لوگوں کے جذبات کو ابھارنے میں آپ کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن ایک عورت ہونے کے ناطے آپ کو چاہیے تھا کہ اس کی فنی زندگی اوپر بات کرتے، آپ نے اس کی فنی زندگی پر بات نہیں کی، اور میں نے جو کچھ کہا ہے وہ آپ کے انٹرویوز موجود ہیں۔ جاوید چودھری نے آپ کا انٹرویو لیا تھا، اور اس نے جس طرح سے لتاڑ لتاڑ کے آپ سے کوسچنس پوچھے تھے، اور جس طرح آپ کھڑے ہوئے جوابات دے رہے تھے نا، اس انٹرویو کو ضرور دیکھ لیجئے گا، کیونکہ اللہ جو ہے نا، اللہ ریکارڈ کرتا ہے اور ڈیل دیتا ہے اور پھر یاد دلاتا ہے، اور قیامت کے دن جو ہے وہ پھر ہم تو خود کہیں گے یا اللہ ہم راضی ہیں، تو جہاں بھیجے گا ہم راضی ہیں، ہم سے گناہ گار ہیں، ہم نے بہت گناہ کیے ہیں۔ تو بس اتنے پر ہی ختم کرتا ہوں، کیونکہ میں تو بولنے پہ چلا دوں تو میں چلتا ہی چلا جاؤں، لیکن میں سلوٹ پھر دوبارہ جو ہے میرا وہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے، اللہ تعالیٰ اس کو حوصلہ دے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسے لوگوں سے، ایسے انٹرویو سے بچا کر رکھے، اس کے کام کو جو ہے، صاف ستھرا کام ہے اگر، تو اس کے کام کو جو ہے وہ برکت دے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اب ایک شخص ہے، اس کا حساب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہے، کل اللہ تعالیٰ آپ سے تو چلے پوچھیں گے، جو پوچھیں گے اس سے یہ پوچھیں گے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، اس کے پاس جو ہے وجہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید بہت اچھی طرح جانتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی جسٹیفیکیشن دے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں۔ تو کوئی یہ کہے کہ میں اوپر ہوں، وہ نیچے ہے، وہ نیچے ہے، میں اوپر ہوں، تو یہ تو خدا تعالیٰ کے پاس کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ بہت بہتر جانتے ہیں کون کہاں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی نیاز مندی سے گزارنے والا وہاں چلا جائے، اور ہو سکتا ہے ساری زندگی جو ہے وہ غربت میں، مصیبتوں میں گزارنے والا گناہ گار جو ہے وہ وہاں چلا جائے۔ منتوشا کی جو فلسفی ہے وہ موجود ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر کسی ولاگ میں بات ہوگی، اور بہت جم کے گج وج کے بات ہوگی۔ سبسکرائب کر لیجئے گا، اور اگر اچھا لگے تو لائک کر لیجئے گا، ورنہ کمنٹ کر کے مجھے بتا دیجئے کہ بھائی جان اچھا نہیں تھا، آپ پروگرام مت کیا کریں۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہ نگہبان۔